باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ نجم ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدے کی آیت ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو بیت اللہ میں لوگوں کے مجمع میں پڑھا۔ لوگ سنتے رہے، اس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، سب سنتے رہے۔ جب سجدے کی آیت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ جتنے مسلمان تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے، لیکن جو کافر تھے ایک کے سوا باقی سب سجدے میں چلے گئے۔ اور وہ جو ایک رہ گیا تھا بدبخت، اس نے مٹی اٹھائی، ناک کو لگائی، کہنے لگا یہ کافی ہے۔ جنہوں نے سجدہ کیا کافر تھے، بعد میں مختلف ادوار میں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ جو بدبخت کھڑا رہا تھا وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبریل امین کو دیکھا اور رب ذوالجلال کو دیکھا، اس کے بارے میں بیان ہے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ڈوب جائے۔ یہ جو ستارے ہیں، یہ ستارے جب ڈوب جاتے ہیں، یعنی دن آ جاتا ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ دن کی جو روشنی ہے، جیسے انسان دن کی روشنی میں صحیح دیکھتا ہے، صحیح چلتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باتوں میں صحیح ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اور نجم ثریا کو بھی کہتے ہیں۔ ثریا چند ستاروں کا مجموعہ ہے جس کو سندھی میں کتی کہتے ہیں، اور ثریا اہم ستاروں کا جمگٹا ہے۔ جب لوگ راتوں کو سفر کرتے تھے تو اس کو بھی رہنمائی کا ذریعہ بنا لیتے تھے، کیونکہ راتوں کو سمتوں کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر ثریا کو یا قطب ستارے کو دیکھ کر وہ اپنی سمت متعین کر کے سفر کرتے تھے۔ اسی طرح سمندروں میں جو ملاح ہیں، جو کپتان ہیں جہازوں کے، وہ بھی جہازوں کو انہی ستاروں کی وجہ سے چلاتے تھے۔ آج کل تو سائنسی دور آ گیا، مختلف چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ثریا کی یا عام ستارے کی کہ جب وہ ڈوب جائے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں صاحب کہا گیا، تمہارا ساتھی، یعنی یہ جو تمہارا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ بہک گیا اور نہ وہ بھٹک گیا۔ اب ضلع کہتے ہیں اس آدمی کو جو چلتے ہوئے جسے راستہ معلوم نہ ہو، حیران ہو جائے، کھڑا ہو جائے کہ میں کہاں جاؤں۔ تو اس طرح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہک گئے ہیں، بہک نہیں گئے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں، ان کو راستے کا پتہ نہ ہو۔ اور غوا اس کو کہتے ہیں کہ صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے کو صحیح سمجھ کر چلے، اس کو کہتے ہیں غوا۔ تو فرمایا کہ نہ
تمہارا ساتھی بہک گیا ہے نہ بھٹک گیا ہے، یعنی راستہ چھوڑ کر غلط بھی نہیں چل رہا اور راستہ چھوڑ کر مایوس ہو کر کھڑا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نبوت کا جو مشن ہے، اللہ نے یہ جو دین دیا ہے، شریعت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صحیح چل رہے ہیں۔ اب یہاں نبی یا نام نہیں لیا اللہ نے، صاحب کیوں کہا؟ وہ اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ان کے ساتھ تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کو دیکھتے تھے، کہیں اور سے تو نبی آیا نہیں تھا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غلط بات نہیں نکلی تھی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا تھا، تو کسی انسان کے بارے میں نبی نے غلط بات نہیں کی، کسی انسان کے بارے میں نبی نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تو اب اللہ کے بارے میں، جبریل کے بارے میں، کلام کے بارے میں، وحی کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ اللہ نے کفار کو سمجھانے کے لیے، مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں اور سچے راستے پر ہیں، اور نہ یہ بہک گئے ہیں نہ بھٹک گئے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور خواہش سے بات نہیں کرتے۔ یہ جو تمہیں باتیں بتاتے ہیں، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ وحی کے ذریعے جو اللہ نے انہیں بھیجا ہے، جو اس پر وحی کی گئی ہے، جبرائیل امین جو وحی لایا، یا ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے جو اسے دل میں وحی ہو جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے جو ہے تو یہ بات کر رہا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اب جو دینی معاملات ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، باقی جو دنیاوی اور اجتہادی معاملات ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ہی بات کرتے تھے۔ تو یہ دونوں اس میں شامل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلط بات نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ جو اللہ وحی کرتا ہے، جبرائیل امین وحی لاتا ہے، اسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ وحی کے چند قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو قرآن مجید ہے، ڈائریکٹ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، معنی و مطلب بھی اللہ کے، جو قرآن مجید ہے یہ وہی ہے۔ ایک حدیث یا سنت جس کو کہتے ہیں، جو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ان کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے جو ہے تو معنی اللہ کی طرف سے، الفاظ نبی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک قسم کی حدیث وحی ہے۔ تو اسی لیے قرآن کو کہا جاتا ہے وحی متلو، یعنی جس کی تلاوت کی جائے، ثواب کے لیے پڑھا جائے، اور حدیث کو کہا جاتا ہے وحی غیر متلو۔ تو فرمایا علمہ شدید القویٰ، یہ جو وحی لانے والا ہے، سکھانے والا ہے، نبی کو سکھایا یہ دین، یہ قرآن، یہ مسائل ایسی ہستی نے جو سخت طاقتور ہے، ذو مرۃ، سخت قوت والا ہے، مضبوط ہے اور طاقتور ہے، فاستویٰ، سیدھا بیٹھ گیا وہ بالافق الاعلیٰ، اور وہ مشرقی افق سے، یعنی اونچے افق سے نظر آیا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کہا کہ میں تجھے اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل مختلف صورتوں میں آتے تھے، کبھی تو صرف آواز سے بولتے تھے کہ میں جبریل ہوں، اللہ نے یہ کہا، نبی اسے دیکھتے نہیں تھے، نبی آواز سے اسے پہچانتے تھے۔ کبھی کسی انسانی شکل میں آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے احکامات بتا کے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ نبی نے فرمایا اے جبرائیل، میں آپ کو اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی اصلی شکل مجھے دکھائیں۔ تو اس نے کہا فلان جگہ آ جا اور میں آپ کو نظر آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ آسمان اور زمین کے افق پہ، یعنی آسمان کے کنارے جبرائیل امین ہیں، 600 اس کے بازو ہیں،
اتنے بڑے ہیں کہ پورے افق کو اس نے گھیر رکھا ہے، اور نبی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ یہ اصلی شکل و صورت دیکھ کر جبرائیل امین کی، ایسی صورت نبی نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اتنا بڑا ڈیل، اتنا بڑا جثہ۔ جبرائیل امین کے بارے میں ہے کہ جبریل نے قوم لوط کا پورا علاقہ زمین سے اٹھا کر، جیسے ہم درخت اور پودے کی چکی نکالتے ہیں، اسی طرح اس نے نکال کر اوپر لے جا کر الٹ دیا۔ اتنے بڑے طاقتور ہیں، تو اصلی صورت میں نظر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر جبریل انسانی صورت میں نبی کے پاس آئے اور نبی کو تسلی دی کہ فکر نہ کر، اور جو ہے تو آپ اللہ کے نبی ہیں، میں جبریل ہوں، میں اللہ کے احکامات تمہیں دیتا ہوں، تو نے اصلی صورت کی فرمائش کی، میں اپنی اصلی صورت میں آیا جو مجھے میرے رب نے دی ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ افق کے کنارے پر تھے، اونچائی پر تھے، اونچے کنارے پر، یعنی زمین سے اونچے تھے، کچھ زمین سے اونچے نظر آئے، پورے بالکل اوپر نہیں کہ دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اب سامنے دیکھنے سے آسانی ہوتی ہے، تو زمین کے افق سے ذرا ہٹ کے اوپر سے نبی جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر نبی کے قریب آیا لٹک کر، اوپر سے جیسے کوئی چیز لٹکتی ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہ نبی کے اتنے نزدیک آئے جیسے دو کمان ہوتے ہیں، تیروں کے جو کمان ہیں، دو کمانوں سے بھی او ادنیٰ، کچھ نزدیک، دو کمانوں سے بھی کم فاصلے پر آئے۔ اب دو کمان کیا ہے؟ پہلے جو تیر کے کمان بنتے تھے وہ تقریباً 1 ہاتھ کے ہوتے تھے، اتنے ہوتے تھے تقریباً، اور پھر ایسے ہوتے تھے، مڑے ہوئے ہوتے تھے، پھر انہیں تاریں، اس میں تاریں ہوتی تھیں، ان میں تیر ڈال کر کھینچ کر مارتے تھے۔ تو جب عرب کے لوگ کوئی معاہدہ کرتے، یا تو ہاتھ سے ہاتھ ملا کر معاہدہ کرتے، ہاتھ پر ہاتھ مار کر معاہدہ کرتے، یا آپس میں ایک دوسرے سے تیر ملاتے، وہ بھی اپنا تیر آگے کرتا، یہ بھی وہ بھی کمان آگے کرتا، یہ بھی کمان آگے کرتا، اور ان کمانوں کی چوٹیاں آپس میں مل جاتی، یہ تقریباً 1 گز کے برابر فاصلہ ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، پھر جبرائیل امین نبی کے نزدیک ہو گئے اور آگے لٹک گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور وہ اتنا قریب تھے جیسے 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی نزدیک۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ رب الجلال نے اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی وہ کی، یعنی جبرائیل امین وحی لائے، اور اس وقت بھی جب اصلی صورت میں دکھائے گا، پھر انسانی صورت میں نبی کے نزدیک آیا اور پھر نبی سے بات چیت کی۔ تو یہ اللہ نے واقعہ اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ تمہیں کیا پتہ جبرائیل کون ہے، کیا تو نے اصلی صورت میں دیکھا ہے، کیا تو اسے پہچانتا ہے، تجھے کوئی شیطان تو بات بتا کر نہیں جاتا، کوئی جن تو بات بتا کر نہیں جاتا جس کو تو قرآن کہتا ہے وہی کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو یہ واقعہ بیان کیا کہ نہیں بھائی، میرے نبی نے باقاعدہ جبرائیل امین کو دیکھا ہے اور وہ میرے پیغام اس تک لاتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس مضمون کو بعد میں آگے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔